موجود ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے اصل اسلام آج تک بچا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی عزاداری کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور جو ملک کے اندر ابھی تازہ جو گزشتہ دنوں صورتحال بنائی گئی تھی، اور ایک بل ایسا پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو اس عزاداری پر ہر پہلو سے ضرب لگا رہا تھا۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ملت کے بیدار افراد سب کے سب جب جمع ہوئے اور اپنی وحدت کا اظہار کیا، یہ مٹھی جو کھلی ہوئی تھی اسے جب بند کیا تو پھر طاقت کا اظہار ہوا۔ جب کھلی ہوتی ہے تو ایک ایک انگلی کوئی نہیں ڈرتا، توڑ دی جاتی ہیں پکڑ کے، مگر جب یہ مٹھی بند ہوتی ہے تو پھر سامنے والے کے دل پر خوف طاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوت، آپ کی طاقت قائد محترم کے ایک آواز پہ جس طرح کم ترین وقت میں سب کے سب جمع ہوئے، اس نے پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کے اندر کہ جو سازشوں میں مصروف رہتے ہیں ان میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ برسوں کی محنت ان کی ضائع ہو گئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں تقسیم کر دیا، توڑ دیا، بکھر گئے۔ ایک آواز پہ سب کے سب ولایت امیر المومنین اور مظلوم کربلا کی عزاداری پر جمع ہو گئے۔ یہ عشق لطف الہی ہے۔ کس طرح دشمن سازش کرتا ہے ملت کو تقسیم کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ بزرگان تو خوب جانتے ہیں، نوجوانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قبل اس کے کہ آپ جذباتی ہوں، احساساتی ہوں، اس سے پہلے جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ تفکر، اپنا تفکر قرآنی بنائیں، تفکر اپنا اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، تو آپ خوب پہچان لیں گے دشمن کے طریقہ واردات کو، کہ وہ جب کسی ملت کے خلاف سازش کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ وہ جو آپ عزاداری مظلوم کربلا کی مجالس میں تفصیل سے اس زمانے کی سیاست کو سنا کرتے ہیں، سن بدل گیا ہے، سیاست نہیں بدلی ہے، سیاست وہی ہے۔ حب دنیا کل بھی حب دنیا تھی، حب دنیا آج بھی حب دنیا ہے۔ اللہ کی محبت کل بھی اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت آج بھی اللہ کی محبت ہے۔ ایثار و قربانی کل بھی ایثار و قربانی جو تھا آج بھی وہی ایثار و قربانی ہے۔ جان کی قربانی جو کل تھی وہی جان کی قربانی آج بھی ہے۔ شہادتیں جو کل تھیں وہی شہادتیں آج بھی ہیں۔ سعادتیں جو کل تھیں وہی سعادتیں آج بھی ہیں۔ وہ دروازہ جو کل کھلا ہوا تھا وہ دروازہ بند نہیں ہوا، وہ سعادت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ بس عظیم لوگ، مضبوط لوگ، طاقتور لوگ، بلند ہمت لوگ، ایک آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بس وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ موت کا خوف اگر کسی ملت کے افراد میں نہ ہو تو وہ ملت ایک طاقت بن جاتی ہے۔ کربلا ہمیں ایسا ہی سکھاتی ہے۔ کربلا ایک درس گاہ ہے۔ امام حسین نے پوچھا، بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کڑیل جوان کھڑے کو پوچھا، بابا ہم حق پر ہیں؟ ہاں بیٹا حق پر ہیں۔ کہا کوئی خوف نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، موت کوئی چیز نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب سے اسی وقت کہا، مولا نے فرمایا موت ایک پل کی مانند ہے، ایک پل ہے ہمارے سامنے، بس اس پل سے ہم نے اس طرف سے اس طرف جانا ہے، آگے سعادتیں ہی سعادتیں ہیں۔ توجہ فرمائی؟ امام حسین نے فرمایا موت ہمارے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ اس پل سے اس طرف جانا ہے اور وہاں سعادتیں ہی سعادتیں ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب تھے وہ جو امام حسین کے ساتھ تھے، اور کیسا خوش نصیب تھا وہ کہ جو بدبختی میں ڈوبا ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ علیہ ہونے والا تھا، مگر تھوڑی دیر سوچ کر رات بھر ٹہلتا رہا، سوچتا رہا،
اور سوچنے کے بعد بس وہ ایک چیز اس کے کام آ گئی جو اس نے امام حسین کو جواب دیا تھا۔ جب امام حسین نے جب اس نے لگام پکڑ کے راستہ روکا تو مولا نے فرمایا تیری ماں تیری عزا میں روئے، اے حر تیری ماں تیری عزا میں روئے۔ چہرہ لال ہو گیا اس کا غصے سے، کہنے لگا اے حسین اگر عرب کا کوئی دوسرا فرد یہ بات کہتا تو میں اسے پلٹ کے جواب دیتا، مگر کیا کروں آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو احترام تھا دل میں جناب سیدہ کی نسبت، یہ اس کے کام آ گیا۔ جب التش التش کی آوازیں آنے لگیں بچوں کی، پیاسے بچوں کی، تو سوچنے لگا آج یہ بچے جو پیاسے ہیں یہ میری وجہ سے ہیں۔ حسین تو جا رہے تھے، میں نے راستہ روک لیا، اگر راستہ نہ روکتا حسین کا تو آج اس طرح یہ بچے پیاسے نہ ہوتے۔ جا کے پوچھ کے آیا کہ ہاں کل تو ایسی جنگ ہوگی کہ تم سر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ یقین ہو گیا کہ ایک پسر سات ملعون کا پورا ارادہ ہے کہ کل جنگ ہوگی اور امام کو شہید کر دیا جائے گا۔ پریشان تھا، ایک مجلل خیمہ ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اختیارات ہیں، لشکر ہے اطاعت گزار۔ بیٹے نے پوچھ لیا بابا اتنا پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا کل کی جنگ سے گھبرا رہے ہیں؟ کہا نہیں ہرگز یہ بات نہیں۔ تو کہا کیا بات ہے، کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ کہا خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بابا کیسی جنت اور کیسا جہنم؟ کہا بیٹا جہاں کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑا ہے؟ خیمہ، نعمتوں سے بھرا ہوا، اختیارات، سرداری۔ کیا کہا؟ بیٹا جہاں کھڑے ہیں یہ جہنم ہے اور جنت حسین کے قدموں میں ہے۔ کہاں؟ جہاں بھوک ہے، جہاں پیاس ہے، جہاں کل شہید ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں وہ نگاہ، قرآنی نگاہ، کہ جو اتنی دنیاوی نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم ہے، اور ادھر بھوک و پیاس اور قتل ہو جانے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ادھر جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے معرفت جو حر نے اس رات تفکر کر کے حاصل کر لی، اور کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہا جنت میں جانا ہے، حسین سے معافی مانگوں گا، کریم ابن کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے کہا بیٹا بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، میرے ہاتھ باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، اور دیکھ جب مولا کے قریب پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ حر چلا، بیٹا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب قریب پہنچے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس آگے بڑھو، بھائی حر کا استقبال کرو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، استقبال کرو۔ حر کا استقبال ہوا، قریب آیا، بیٹے نے کہا بابا مولا کی خدمت میں پہنچ گئے، ایک مرتبہ اپنا سر مولا کے قدموں میں گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے اٹھانا چاہا، نہیں مولا جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے مجھ سے بڑی خطا ہوئی، یہ سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھے گا۔ مولا نے یہ کہہ کر اٹھایا، اے اور ہوٹ میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب ہے حر کہ جسے ایک لسان معصوم سے ایک مرتبہ دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ پروردگار نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر جب اٹھ گیا تو کہا مولا اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جاؤں گا۔ کمال تربیت و سعادت ہے، جوان بیٹا آگے بڑھا، بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حر نے اپنے بیٹے کے لیے اجازت لی، حر کا بیٹا میدان میں گیا، بڑی شجاعت سے لڑا، بڑی داد وصول کی، مگر اس کے بعد زخموں سے چور ہو کے جب گرا تو اپنے باپ کو آواز دی۔ بے قرار باپ اپنے بیٹے کی آواز پہ بڑی تیزی سے میدان کی طرف گیا۔ اللہ اکبر۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر کسی نے مولا کے پاس آ کر کہا مولا حر کے بیٹے نے پکارا ہے، حر میدان کی طرف گیا ہے، نہ جانے سوچ قابل تصور نہیں ہے امام کتنی تیزی سے گئے ہوں گے کہ بیچ راستے میں حر کو روک دیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا۔ اے حر کیا غضب کرتا ہے؟ ارے کیا جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھائے گا؟ میں تیرے فرزند کو لے کر آؤں گا۔ ارے مولا خود گئے، اس کے فرزند کو لے آئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا حر کے بیٹے کو آپ لے آئے، صحیح بات ہے، ارے بوڑھا باپ کہاں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا پائے گا؟ مگر مولا ابھی عصر عاشور، ارے جب آپ کا اکبر آواز دے گا مولا
جب اکبر کا لاشا آپ کے سامنے ہوگا، ارے کوئی ایسا نہ ہوگا جو آ کر کہے اے حسین کیا غضب کرتے ہیں، کیا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد، میرے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں، شکریہ۔